الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 2 فروری جمعے کی نماز کے بعد جب میں چھوٹے گھر گیا اور کچھ دیر تک تفسیر کا مطالعہ کرتا رہا، مطالعہ میں نے ختم کیا تو اچانک یہ سینے کے درمیان میں اور دائیں اور بائیں بازو یہاں تک کونی سے اوپر مجھے درد محسوس ہوا اور اس کے بعد قے شروع ہو گئی۔ پھر میں نے وضو کیا اور مرکز آیا، یہاں عصر کی نماز اور 80 بار دروشی پڑھنے کے بعد بڑے گھر آیا تو شہر جانا تھا ذکر کی مجلس اور بیان کے لیے، تو مجھے پھر یہاں درد شروع ہوا، پھر اس کے بعد قے شروع ہو گئی۔ تو گھر والوں نے مجھے منع کیا کہ آپ شہر نہ جاؤ، تو میں نے اس کا وعدہ کیا اسے فرق کیا پڑتا ہے۔ خیر میں جب شہر گیا تو درد چلتا رہا، نہ میں نے پانی پیا نہ بوتل نہ چائے ان کے یہاں، اور نماز بھی میں نے اس دن شہر نہیں پڑھی۔ مفتی قاسم صاحب سے میں نے کہا کہ نماز آپ خود پڑھائیں۔ نماز کے بعد اوابین سے فارغ ہونے کے بعد سورہ واقعہ پڑھی اور پھر بھی مجھے ہلکا ہلکا درد رہا۔ جب بیان شروع کیا تو ایسے ایسے درد ختم ہو گیا۔ یہ 2 فروری کا واقعہ ہے، ابھی 2018 کا، اور 16 تاریخ کو فروری بروز جمعہ فجر کی نماز سے پہلے ملتان وہاں جہاں خانفیہ میں رات بیان تھا، تو بعض طلباء اور بعض علماء ایسے تھے کہ جن نے رات وہیں آرام فرمایا، اور ان کی خواہش تھی کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے ذکر کی مجلس ہو۔ فجر کی نماز سے پہلے مجلس ہوئی، فجر کے بعد پھر تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں کئی دنوں سے مسلسل جاگ رہا ہوں، دیر سے جاگتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، میرا سفر ہے، تو میں 1.5 گھنٹہ سو جاتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں غالباً 7:30 مجھے یاد نہیں 7:30 بجے سو گیا، 8:30 کا الارم لگایا۔ جب اٹھا تو مجھے پھر تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی۔ میں نے خیر استنجا کیا، وضو کی، اشراق پڑھے، اور کچھ طلباء جو ناشتے کے انتظار میں تو ان کے ساتھ بیٹھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ناشتہ کریں، میرا ناشتہ کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ انہوں نے ناشتہ کیا، تھوڑی سی تکلیف بڑھی اور جسم سے پسینہ شروع ہوا، لیکن مجھے تو کبھی دل کی تکلیف نہیں، مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ دل کا مسئلہ ہے۔ وہاں جو ہمارے میزبان تھے ان سے میں نے کہا کہ آپ کے محلے میں ڈاکٹر ہے؟ انہوں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، مجھ سے بات کرائی، میں نے اپنی کیفیت بتائی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں 20 منٹ تک آتا ہوں۔ میرے ذہن میں اب بھی دل کا مسئلہ نہیں تھا، میرا خیال یہ تھا کہ 9:15 ہو گئے ہیں، اور 11:30 میری ملتان سے کراچی فلائٹ ہے، وہاں جمعے کا خطبہ ہے، پھر شام کو ہمارا پروگرام ہے، اور صبح 6 بجے میری فلائٹ ہے قطر کے لیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ فلائٹ مس ہو جائے، تو کوئی قریب ڈاکٹر ہو تو اس کے یہاں چلے، میں دوائی لے لوں، کوئی انجیکشن لگوا لوں اور جہاز پہ بیٹھ جاؤں، بس صرف اس لیے ہم اسپتال میں گئے۔ تو انہوں نے کہا جی قریب اسپتال ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ایسی کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو وہاں بالکل تھوڑے سے فاصلے پر تھا یہ چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، عبدالی روڈ ملتان۔ تو وہاں جب ہم گئے تو ایسے لگا کہ جیسے کسی بندے کے آنے کا انتظار ہوتا ہے نا، حالانکہ میں کبھی ایسے نہیں کہتا مجھے سہارا دو، از خود ویسے ہی میں نے گاڑی سے اترا، میں نے کہا یار مجھے سہارا دو، یہ نہیں تھا کہ میں کوئی گرنے لگا، پتہ نہیں ایسے دل میں آ رہا، میں نے کہا مجھے سہارا دو۔
تھوڑا آگے گئے تو وہ کرسی لے آئے جس پر بیٹھ کے چلتے ہیں. ایمرجنسی میں گئے, چیک کیا تو انہوں نے کہا فلاں جگہ لے جاؤ, فلاں جگہ لے جاؤ, فلاں جگہ لے جاؤ. جیسے غیب کا نظام چل رہا ہوتا ہے, میرا خیال ہے 15 سے 20 منٹ لگے ہوں گے کہ مجھے انجیکشن لگ گیا. تو اس وقت ڈاکٹر کا کہنا یہ تھا کہ آپ کا جو 2 فروری کا تھا تب اٹیک نہیں تھا, کیفیت تھی, لیکن آج اٹیک ہوا ہے. اور اگر کچھ وقت گزر جائے اور آدمی نہ پہنچ سکے تو اس میں دل ڈیمیج ہوتا ہے, یعنی اس میں جو رگیں ہوتی ہیں بند ہوتی ہیں, پھر کبھی آدمی بحال ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا, کبھی لمبا کام ہوتا ہے, کبھی بائی پاس ہوتا ہے. لیکن آپ بہت جلد آ گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. انجیکشن لگ گیا, اس کے بعد بالکل کنٹرول ہو گیا, 5 منٹ گزرے درد ختم ہو گیا. پھر ان کی اپنی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں. تو نظرات نے کہا کہ 72 گھنٹے تک آپ ہم رکھیں گے, ہم چیک کریں گے, بس آپ کا دوبارہ حملہ ہوتا ہے, اگر ہوا تو علاج کر لیں گے, نہ ہوا تو تدابیر احتیاطی بتا کے دوائی لکھ دیں گے اور آپ چلے جائیں. تو مجھے الحمدللہ پھر 72 گھنٹے کی بجائے 48 گھنٹے بعد انہوں نے فارغ کر دی. 72 گھنٹے سے بھی 24 گھنٹے پہلے فارغ ہو گئے. اور ہم حیران تھے کہ وہاں اتنا رش, اتنے دور سے لوگ, اور بڑی بڑی سفارشوں پر بیڈ ملنا مشکل ہوتا ہے. اور ہم بالکل ایسے چیک کرانے کے لیے گئے اور سیدھا وہیں پہنچے جہاں جانا چاہیے تھا. اب لوگ کم بلوچستان جنوبی پنجاب سے وہاں جاتے ہیں, اور ہمیں تکلیف اس وقت شروع جب وہیں اسپتال کے قریب تھے. تکلیف بھی اسپتال کے قریب, فوراً ڈاکٹر بھی مل گئے, اور ڈاکٹر نے ایسے علاج کیا کہ جیسے مجھے جانتے ہوں. لیکن خیر جب تھوڑی دیر گزری پھر تو ایک ڈاکٹر, پھر دوسرا ڈاکٹر, پھر بڑا ڈاکٹر, پھر اگلے شعبے کا ڈاکٹر, اور دوسرے ہسپتالوں کے ڈاکٹر پہنچنا شروع ہو گئے. تو اللہ نے بہت کرم فرمایا, بس بہت جلد الحمدللہ وہ تکلیف کور ہو گئی اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں پیدا ہوا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ملنے والے طلباء بہت ہے, علماء بہت ہے اس دوران. ایک تو میں نے اصل صورتحال بتائیے تھا کہ آپ کے علم میں ہو کہ مسئلہ کیا تھا, تکلیف کیا تھی. اس کے بعد پھر ہمارے ڈاکٹر حضرات نے کہا بھی سفر کینسل کرو. قطر کا تو میں نے اسی وقت فلائٹ کینسل کر دی, جانا ہی نہیں تھا. باقی اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ, دیکھتے ہیں. ابھی تو ہمارے دن یہاں گھر کے ہیں, پھر ہمارا وہ درس قرآن بھی چل رہا ہے, اس کو بھی ختم کرنا ہے. شاید اللہ نے وقت دیا کہ اس کو وقت پہ ختم کر لیں, یہ رہ نہ جائے. فیصل آباد کے مولانا نواز صاحب تھے, ان کا فون آیا, میں نے تو نہیں سنا, تو انہوں نے بھائی رمضان سے کہا کہ ہمارا جمعرات کا پروگرام تھا, ہم نے ختم کر دیا. پھر میں نے فون کیا, میں نے کہا اب جمعرات کا پروگرام ختم نہ کریں, اس کو باقی رکھیں. ملتان سے سرگودا میں آؤں, کچھ نہیں ہوا, تو فیصل آباد سرگودا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں لوگ ملتے رہے, میں باتیں کرتا رہوں, کچھ نہیں ہوا. 1 گھنٹہ عقیدہ پڑھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بس آپ اس کو جاری رکھیں, کینسل نہ کریں. تو انہوں نے کہا ہم دوبارہ میسج چلاتے ہیں کہ ہمارا پروگرام بحال ہے, اللہ کرم فرمائے گا. تو میں نے یہ مختصر بات کی. دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس موقع پر دنیا بھر سے اتنے لوگ تھے جنہوں نے دعائیں کیں, اور بعض مقامات تو باقاعدہ بکرے ذبح کیے, اور بعض مقامات پہ یاسین کا ختم ہوا, بعض مدارس اور مساجد میں دعائیں. کچھ تو میرے علم میں ہے ملک اور بیرون ملک سے, کچھ میرے رابطے میں ہیں, کچھ میرے رابطے میں نہیں ہیں, اور بعض تو میں نے ایسی چیزیں دیکھی کہ میں خود حیران ہوا. مجھے بھائی رمضان نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں اور عمر رسیدہ ہیں, کلین شیو ہیں, وہ ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بلاؤ. وہ اندر تشریف لائے تو مجھے فرمان لگا کہ میں پہلے بھی آیا, آپ سو رہے تھے تو میں دیکھ کے واپس چلا گیا. ہماری مسجد کے امام صاحب نے صبح آپ کے لیے دعا کرائی. میں آپ کو بہت سنتا ہوں لیکن ملا کبھی نہیں ہوں, تو میں نے کہا چلے میں جا کر مل رہا ہوں. پھر ملے, ہاتھ چومے, 500 روپے ہدیہ دیا اور دے کر چلے گئے. یہ وہ تھے جن کو میں جانتے ہی نہیں ہوں, اور اتنے لوگ وہاں پہنچے جن سے میرا خیر کوئی تعارف نہیں تھا. تو ملک اور بیرون ملک کے وہ تمام لوگ جن نے اس موقع پر دعائیں فرمائی ہیں, میں ان سب کا مشکور ہوں کہ اللہ ان کا اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بقیہ زندگی مسلک اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب لوگ فون بھی فرماتے ہیں, واٹس ایپ بھی کرتے ہیں, ای میلز بھی آ رہی ہیں اور مسلسل آ رہی ہیں. فرداً ایک ایک بندے کو جواب دینا بہت مشکل ہے. میں نے اس لیے تمام حضرات کا ایک ہی بار شکریہ ادا کر دیا کہ اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. بہت سارے احباب, میں اب تیسری بات شروع کرنے لگا ہوں, بہت سارے احباب فون کرتے ہیں تو ان کو فون اٹھانے والا ساتھی کہہ دیتا ہے ابھی ٹھیک ہے, ہسپتال سے فارغ ہو گئے ہیں, بات مشکل ہے,
وہ پھر بھی زور دیتے نہیں ہماری بات کرو. ایسے موقع پر زور نہیں دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں فون سنتا نہیں، اس کی وجہ کہ فون سننے کی بھی انتہا ہوتی ہے نا، بندہ کتنے فون سنے. پھر ساتھی جو فون کرتے ہیں وہ بات بہت لمبی کرتے ہیں. میں نے فیس بک پہ تصویر دیکھی، پھر مجھے پتہ چلا، ہم بہت پریشان ہوئے، پھر میں نے رابطہ کیا، پھر یوں ہوا. ایک لمبی سی بات کرتے ہیں. بعض اگر واٹس ایپ پر آنے والے وائس ریکارڈنگ میں آپ کو بھجواؤں نا تو آپ یقین فرمائیں کہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یار ان کو سننا کتنا مشکل ہے. اس لیے دنیا بھر میں جتنے لوگ رابطے میں ہیں، میں ان سے بطور خاص گزارش کرتا ہوں کہ مجھے واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ میں کبھی میسیج نہ بھیجا کریں، لکھ کر بھجوایا کریں. اس کو پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے. بس اوقات ایک بندہ وائس میسیج بھیج دیتا ہے، میں سننا شروع کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے ٹھیک ہوں گے، اور سنیں کیا حال ہے، خیریت ہے، طلبہ بھی ٹھیک ہوں گے، گھر بھی ٹھیک ہوگا. میں سوچ رہا ہوں کہ بات پوچھ رہی ہوگی، بس میں نے آپ کا حال پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. اب اس کا آدمی کیا جواب دے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے گزارش کرتا ہوں کہ اب لمبی بات نہ کیا کریں. ایک صاحب تھے، آج ان کا میں ملک کا نام نہیں لیتا، وہاں سے انہوں نے مجھے وائس بھیجا. میں جب تھوڑا سا سننا شروع کیا تو کسی خاتون کی تقریر تھی. میں نے فوراً واپسی میسج کیا کہ خواتین کی تقریریں خود بھی نہ سنیں اور مجھے بھی نہ بھیجیں، یہ جائز نہیں ہے. تو انہوں نے واپسی پھر مجھے ویسے وہ لمبا میں نے سنا تھا، مجھے بہت اچھی لگی تھی، تو میں نے کہا آپ کو بھجوا دوں، گفتگو بہت پیاری ہے، خواتین کے متعلقہ ہے، پھر میرا امتحان بھی ہے، پھر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. میں نے واپسی میسج بھیجا کہ مجھے آپ وائس نہ بھیجا کریں، بس لکھ کر بھیجا کریں. اب دیکھو جب میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ جائز نہیں ہے، وہ کہتے جزاک اللہ، بات ختم ہو گئی. کتنی لمبی بندے کو بات سننا پڑتی ہے. خیر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی فون کے حوالے سے اس بات کا بطور خاص خیال فرمائیں. اس حوالے سے چوتھی بات، یہاں یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. مجھے جس بات کی بے حد خوشی ہوئی وہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ ڈاکٹروں نے بولنے سے منع کیا، اٹھ کر بیٹھنے سے منع کیا، فون سننے سے منع کیا، وہ کہتے ہیں آپ بیڈ کے اوپر ہی بیٹھیں، یہی وضو، یہی استنجا، یہی نماز، ملاقاتیں نہ کریں، بولنا چھوڑ دیں، سوتے رہیں، نئی نیند آتی تو آنکھ بند کر کے لیٹے رہیں، بس اسی میں بہتری اور یہی اس کا علاج ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس موقع پر دو کام تسلسل کے ساتھ جاری رہے. نمبر ایک، عقائد کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات پوچھنے والے بندوں سے رابطہ، اور نمبر دو، بیعت کے لیے آنے والے افراد. ان میں حیران ہوتا تھا کہ بیعت کے لیے کیوں آ رہے ہیں. اور بس اوقات بعض طالب علم، میں جی گردان کر رہا ہوں، بالکل چھوٹا سا بچہ، کیوں آئے ہو؟ میں نے بیعت کرنی. میں بڑے شوق سے بیعت کرتا کہ یہ تو معصوم ہے، اس کی بیعت کرنے سے شاید میرے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ اس کی دعائیں قبول فرما لے. میں نے فوراً بیعت کی. ساتھ ہمارے مدرسہ تھا ملتان عبدالی مسجد، مدرسہ صدیقیہ، وہاں کے بہت کم استاد ایسے ہوں گے جو نہ آ سکیں. اگر خود نہیں آئے تو طلباء کو بھیجا ہے، اور طلباء بہت آئے. جب میں وہاں سے فارغ ہوا، ڈاکٹر نے مجھے فارغ کیا، تو میں سمجھتا تھا کہ مروت کے خلاف ہے کہ ان لوگوں نے خدمت بھی کی ہے، ملاقات بھی کی ہے، بعض اساتذہ اگر بیعت بھی ہوئے. اب میں بغیر اطلاع کے چلا جاؤں تو اچھا نہیں لگتا. تو بس وہاں سے میں سیدھا مدرسے گیا، اساتذہ سے ملاقات کی، تو پھر انہوں نے طلباء میں بیان بھی رکھ لیا. اب میں یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ مجھ پر پابندی ہے. میں نے کہ لوگوں نے اتنی خدمت کی ہے، یا لفظ کہنا بھی مناسب نہیں. تو میں نے وہاں پر مختصر سا بیان کیا. میں نے کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیلی بیان پھر صحیح. فی الحال تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہوں کہ آپ لوگوں نے باوجود براہ راست تعلق نہ ہونے کی خدمت کا حق ادا کیا، اور واقعتاً حق ادا کیا. یقین فرمائیں میں اس میں بتا نہیں سکتا. اور اس موقع پر ملک بھر کی اہم سے اہم شخصیات، مصروف سے مصروف شخصیات نے فون کیے. مولانا ہزاروی صاحب اور بہت سارے حضرات ہیں، یعنی اتنے حضرات تھے کہ جن نے بہت دعائیں دی. اللہ قبول فرمائے. میں اب جو بات کرنے لگوں اس حوالے سے آخری بات وہ یہ کہ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک حدیث مبارک پڑھی. ان دونوں کو اچھی طرح سمجھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اوپر فرما رہے ہیں الذی یطعمنی ویسقین، مجھے اللہ پلاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں، نعمتیں فرما رہے ہیں. مرض اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اللہ نہ چاہیں تو بندے پر بیماری نہیں آ سکتی.
لیکن ابراہیم علیہ السلام بیماری کی نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک تو ہمیں سبق ملتا ہے ادب کا، ایسی وہ چیز جو نامناسب طبیعت کو لگے، طبیعت کے موافق نہ ہو، اس کی نسبت بڑوں کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اور جو طبیعت کے مناسب و موافق ہو اس کی نسبت پھر بڑوں کی طرف کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں ادب سکھایا ہے۔ طلباء ہیں، محنت کرتے ہیں، امتحان ہوتا ہے، نمبر بس اوقات کم آتے ہیں، تو اس کی نسبت استاذ کی طرف نہ کریں، اپنی طرف کریں۔ ممتحن بہت سخت تھا، ان نے نمبر کم دیے نا، میری کوتاہی اور میری نالائکی تھی، اور اچھے نمبر ملیں تو نسبت اساتذہ کی طرف کریں، اور اس سے یہ ادب کا تقاضا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ صرف طلباء کے لیے نہیں ہے، ہر بندے کے لیے۔ اور دوسری بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات فرمائی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس میں اللہ رب العزت کی شان کریمی کو بیان فرمایا۔ جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو 99% مریض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بیماری میں ان کے پرہیز نہ کرنے کو دخل ہوتا ہے۔ سخت سردی میں باہر نکلیں گے تو بخار ہوگا، یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ خلاف مزاج غذا کھائیں گے تو نقصان ہوگا، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی باری بات فرمائی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، اس کا معنی میں ایسے اسباب اختیار کرتا ہوں کہ جس کا تقاضا تھا بیمار ہونا چاہیے، لیکن اللہ ایسے کریم ہے کہ اس پر مجھے ڈانٹتے نہیں کہ تم نے ایسے کیوں کیا تھا، بلکہ میرے مانگنے پر مجھے شفا عطا فرما دیتے۔ اللہ کی شان کریمی کو بیان کیا ہے۔ مدرسہ شروع ہوتا ہے 7:30 بجے، یا مدرسہ شروع ہوتا ہے 8 بجے۔ اب 8 بجے اگر مدرسے کا وقت ہو اور طالب علم آئے 8:30 بجے، تو اس کو تو ڈانٹ پڑنی چاہیے، کھڑا کرنا چاہیے، استاذ کھڑا کریں اور اس کو تھوڑا سا ڈانٹ دیں، اور یہ کہہ دیں استاد جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، استاد جی فرمائے چلو بیٹھ جا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اور اگر طالب علم تھوڑا سا حساس ہو، جیب سے نکال کے ایک ٹافی بھی دے دیں، چلو یہ بھی کھا لو۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ طالب علم یہ کہے کہ دیکھو استاد جی کا مزاج بھی سخت ہے، اصول کے بڑے پابند ہیں، نالائکی میری تھی کہ میں 8:30 بجے کیا ہوں، لیکن استاد جی نے کتنی شفقت فرمائی ہے، مجھے معاف بھی کیا ہے اور ساتھ ایک ٹافی بھی دے دی ہے۔ تو شان کریمی بیان ہو رہی ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں ایسے اسباب اختیار کر لیتا ہوں، بس اوقات جیسے بیماری ہوتی ہے، لیکن میرا اللہ کتنا کریم ہے کہ پھر بھی مجھے شفا عطا فرما دیتے۔ تو ہمیں یہ اس میں ادب سکھایا ہے، آداب کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو حدیث پاک ہے مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ عَلَّمَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری عمر بہت تھوڑی ہے اور ہم نے کام بہت زیادہ کرنا ہے۔ آخری نبی کی امتی ہیں، اور اس امت کی عمر کتنی ہے، اعمار امتی من 60 الی 70 او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوسط عمر 60 سے 70 سال بنتی ہے۔ اور کام کتنا ہے، ہم اس نبی کی امتی ہیں جو پورے عالم کا نبی ہے۔ فکر عالم کی ہونی چاہیے، ایسے کام کریں جس کے نتائج قیامت تک ہمیں ملیں، وصول ہوتے رہیں۔ تو جب عمر تھوڑی ہو اور کام زیادہ ہو تو پھر آدمی کیا کرے۔ اللہ رب العزت نے کتنا بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں ایک نسخہ عطا فرمایا ہے۔ عمل کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور عقائد کی اصلاح کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عقائد پر آنے والے باطل کی طرف سے اعتراضات کے لیے جواب دیں تو علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے مد مقابل جو اہل باطل ہیں وہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں، ہر ایک کی دلیل الگ ہے، ہر ایک کا شبہ الگ ہے، ہر ایک نے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان تمام کا مقابلہ کرنے کے لیے باطل کو مکمل پڑھیں، مکمل جوابات لکھیں اور اس کے بعد کام شروع کریں، تو میرا اپنا اندازہ کہ ہماری پوری عمر پڑھنے میں اور لکھنے میں لگ جائے اور شاید کام کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اب ہمیں نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا عطا فرمایا ہے، کچھ تم پڑھ لو، کچھ علم پڑھ لو، اور جتنا پڑھو اس پر تم عمل کر لو، باقی جو تم نے نہیں پڑھا ہوگا وہ اللہ تمہیں بغیر پڑھے ہی عطا فرما دے گا۔ من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، آپ کا واسطہ کئی باطل فرقوں سے پڑے گا،
اللہ تمہارے ذہن میں ان کے جوابات خود بخود دیتے جائیں گے، تمہیں ان کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ جو پڑھا ہے اس پر عمل کر لو۔ تو عمل ہمارے ذمے ہے، اور جو نہ پڑھیں گے وہ علم عطا کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے اکابر کو پڑھتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، وہ ایسی باتیں لکھتے ہیں جو انہیں پڑھی نہیں ہوتی۔ جب ہم بھی علم پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ایسے علوم عطا فرمائیں گے جو نہیں پڑھے ہوں گے، اور اللہ عطا فرما دیں گے۔ اس کا ہمیں بے حد اہتمام کرنا چاہیے، علم بھی ہو اور ساتھ عمل بھی ہو۔ جتنا پڑھیں اس پر عمل ضرور کریں، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور اللہ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی اور غمی یہ اللہ کی طرف سے ہے، سکھ اور دکھ اللہ کی جانب سے ہے۔ ہم پابند اس بات کے ہیں کہ حکم شریعت پر عمل کریں، ہم پابند اس بات کے کہ ہم اپنے کام کو جاری رکھیں۔ ابھی میں مرکز داخل ہو رہا تھا تو ایک ساتھی کے ذمہ کچھ کام تھا، تو ان نے واٹس ایپ پہ میسج کیا، تو یہ کہا کہ جس نے کام کرنا تھا اس کا قریبی عزیز فوت ہو گیا۔ میں نے کہا ان کو میری طرف سے میسج کرو کہ تمہیں اس حاجی کے مزاج کا پتہ ہے، مرنا اور جینا، بیماری اور صحت، غربت اور دولت، یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ بس یہ ہمیں عذر نہ بتاؤ، عصر کو فوت ہوئے، اب تو عشاء ہو گئی ہے، اپنا کام جاری رکھو۔ اس کام کے لیے کوئی آپ نے 100 بندہ تھوڑے اکٹھا کرنا ہے، جو ایک بندے کے متعلقہ کام ہے اس کو جاری رکھو۔ تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز کام بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ۔ آپ دیکھنا اللہ آپ سے کتنا کام لیتا ہے۔ وقت ضائع نہ کریں، علم پر عمل کریں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ میں نے چند گزارشات اس حوالے سے پیش کر دی ہیں، تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ پہلے آپ سے بات کر لیں، اس لیے کہ پھر گھر جائیں گے، آرام کریں گے، صبح تک بات نہیں ہوگی، تو ہر ایک کا ذہن ہوتا ہے کہ میں پوچھوں، تفصیلات معلوم کروں۔ تو میں نے اول تا آخر تقریباً ساری بات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، تاکہ بار بار نہ پوچھنا پڑے آپ کو، نہ مجھے آپ کو بتانا پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله